کے دلوں پر چلتا تو شیطان کا بھی بس چلتا. تمہارے شیطان کا بس جو چلتا ہے، جن پر دنیا کا بس چل رہتا ہے تب وہ قابو پاتا ہے. یعنی آدمی کے دل میں دنیا کی محبت نہیں راسخ ہو جاتی ہے کہ کمزور ہو جاتا ہے اس کا دل، اب شیطان اس کا قابو پاتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں پہلے شیطان کرتا ہے، نہیں، پہلے تمہاری جو دنیا ہے وہ تم پر غالب ہو گئی ہے. بہت اچھا ترجمہ تھانے لکھا ہے. پتہ کہ دنیا کا زور ان کے دلوں پر چلتا تو شیطان کا بھی بس چلتا، کیونکہ شیطان کی رسائی ان قلوب تک نہیں جن کے انوار زہد روشن ہو. جس قلب میں زہد آ گیا شیطان اس کا قابو نہیں پا سکتا. اللہ پر بھروسہ توکل. شیطان کی رسائی ان قلوب تک نہیں جن کے انوار زہد روشن ہو گئے ہوں اور حب دنیا کے میل سے پاک صاف ہو گئے ہوں. اب شیطان نہیں پہنچ سکتا. حب دنیا جب ہے تبھی شیطان وہاں پہنچتا ہے. کتنی بڑی بات ہوتا ہے پورے اصلاح کا حب دنیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے. حب دنیا جو غالب آ جائے، حب دنیا مطلقاً مذموم نہیں ہے، جو اس کا غلبہ یہ البتہ مذموم ہے. دنیا غالب ہو جائے کہ اس کو طریق پر رہنے نہ دے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ ہے کہ نہ تیرا اور نہ اور کسی مخلوق کا قابو چل سکتا ہے، کیونکہ میری عظمت کا غلبہ جو ان کے قلوب پر ہے وہ میرے سوا کسی کا غلبہ وہاں تک آنے نہیں دیتا. اللہ کا بہت عمدہ ہے. میری عظمت کا غلبہ، اللہ عظیم ہے، جو ان کے قلوب پر ہے. اللہ کے قلوب پر اللہ کے عظمت کا غلبہ ہے، وہ میرے سوا کسی کا غلبہ وہاں تک آنے نہیں دیتا. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، یہ خیال رخ دلدار ہے دربا اپنا. ہر اس سے کہا کہ ملا آج پہلی مرتبہ یاد گیا کس کا شعر حضرت حاجی صاحب کا ہے، امام محمد احمد صاحب کا. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، یہ خیال رخ دلدار ہے دربا اپنا. پتا مجھے گیا ہے بہت اچھا شعر سمجھا گیا ہے. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، یہ خیال رخ دلدار ہے دربا اپنا. جب اللہ تعالیٰ کے یاد کا غلبہ تو پھر دوسری چیز میں گھس نہیں سکتے. اسی لیے پوری کوشش ہے یہ شیطان کا غلبہ نہ ہونے والا. جب دنیا کے میل سے پاک صاف ہو گئے ہوں، پر مطلب ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کا یہ ہے نہ تیرا اور نہ کسی مخلوق کا قابو چل سکتا ہے، کیونکہ میری عظمت کا غلبہ جو ان کے قلوب پر ہے وہ میرے سوا کسی کا غلبہ وہاں تک آنے نہیں دیتا. بس آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ وصف فرمایا ہے کہ تجارت اور بیع ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. اللہ کی یاد ان کے قلب پر ایسی ہے کہ وہ گھس نہیں دیتی. اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ تجارت اور بیع نہیں کرتے، یہ بھی کہا کہ تجارت اور بیع کرتے ہیں، جائز ہے، لیکن ایسا اپنے کو رکھے کہ وہ غلبہ ایسے تمہارے قلب پر غالب نہ آنے پائے. یہاں یہ نقطہ وہاں تھانوی نے یہ کہیں نقطہ ہوگا کہ نہ تیرا اور نہ کسی مخلوق کا قابو چل سکتا ہے، کیونکہ میری عظمت کا غلبہ جو ان کے قلوب پر ہے وہ میرے سوا کسی کا غلبہ وہاں تک آنے نہیں دیتا. بس آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ تجارت اور بیع ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی، اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ تجارت اور بیع نہیں کرتے. تجارت اور بیع کرتے ہیں لیکن وہ غلبہ، غفلت کا غلبہ اس کو ایسے نہیں ہوتا. ان کا یہ وصف فرمایا کہ تجارت اور بیع ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. یہ نہیں فرمایا کہ وہ تجارت اور بیع نہیں کرتے، بلکہ اس آیت کے مضمون میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ بیع و تجارت جائز ہے. ممنوع نہیں، کرو بیع. غور کا اس آیت کے مضمون کو معلوم ہوا کہ بیع و تجارت
یاد ہے؟ تم نے کیا یہ قول نہیں سنا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ ان کو غافل نہیں کرتا صلاۃ کی اقامت سے اور زکوٰۃ کے. یہ ہے دنیا، لیکن دنیا ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی. پس اگر غنا سے منع فرمانا منظور ہوتا تو سبب غنا سے بھی بڑا احتیاط ہے. غنا مقصود ہے، یعنی آدمی اگر غنی ہو مال دولت سے تو جائز ہے، مال غنی تعریف آئی ہے. تو جب غنا مطلوب ہے، محبوب ہے، تو پھر تجارت بھی محبوب ہے، تجارت کرو. بس اگر غنا سے منع فرمانا منظور ہوتا کہ غنی نہ بننا تو سبب غنا سے بھی، کیونکہ بے و تجارت سے غنا ہی جو ہوتا ہے مالداری آتی ہے. دیکھو ایتاء زکوٰۃ میں جب زکوٰۃ کا واجب فرمایا اس سے صاف واضح ہوا کہ جن لوگوں کی اوصاف مذکور ہوئے میں بعض غنی ہوں گے. ایتاء زکوٰۃ سے مانا نہیں ہوتا. معلوم ہے زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ مال پر آئے گی. معلوم ہے کہ بہت سے اہل اموال ہوں گے تبھی تو زکوٰۃ آئے گی ان پر. جب زکوٰۃ کیا تو غنا پر زکوٰۃ ہے. جب غنا پر زکوٰۃ ہے تو اہل غنا ہوں گے تب تو غنا آئے گا، اور جب غنا ہوگا تب زکوٰۃ واجب ہوگی. ٹھیک ہے. ان میں بعض غنی بھی ہوتے ہیں. واضح ہوا کہ جن لوگوں کے اوصاف مذکور ہوئے ان میں سب کچھ ہے، ایتاء زکوٰۃ اور سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں بعض غنی بھی ہوتے ہیں اور پھر بھی تعریف کے قابل رہتے ہیں. ایسے مالدار لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں. معلوم ہے کہ وہ چیز اگر ممنوع ہوتی تو اس پر تعریف کی کلمات نہ آتے. یہ غنا کے ساتھ بھی قابل تعریف ہے وہ، اور پھر بھی تعریف کے قابل رہتے ہیں جبکہ اپنے مولا کے حقوق ادا کرتے رہتے ہیں. مولا عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے ان کے خزانچی کے پاس 1.5 لاکھ دینار اور 10 لاکھ درہم تھے. میں کوئی بھی نہیں ہوگا ایسے مالدار ہے کوئی. عبداللہ بن عتبہ سے تھانوی ترجمہ ہے. بڑے آدمی 3 بڑے عالم حضرت علی نے کہا اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو بہت مفید ہوگا. مکے میں کہا حضرت حاجی صاحب کتنے متوکل تھے. یہ سب عبارت اسی میں ہے. عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس وہ شہید ہوئے ہیں ان کے خزانچی کے پاس 1.5 لاکھ دینار اور 10 لاکھ درہم تھے. دینار میں اشرفی. اور عریس و خیبر وادی القریٰ کے درمیان میں کچھ زمینیں تھیں جن کی قیمت 2 لاکھ دینار تھی، اور زبیر کے ترکے کا 8واں حصہ 50,000 دینار تھا. دینار میں اشرفی ترکیہ نہیں. ترجمہ اس کا حضرت تھانوی کیا ہے، حضرت علی صاحب نے پسند کیا ہے. اس طریقے سے پورا ترکہ 4 لاکھ دینار ہوتا ہے. 4 لاکھ اشرفی ان کو ملا تھا، اور پورا تو معلوم کے نہیں گیا. 1000 گھوڑے اور 1000 غلام چھوڑے تھے. عمرو بن عاص نے 3 لاکھ دینار چھوڑے. عبد الرحمن بن عوف کا غنی ہونا اتنا مشہور ہے کہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا ان حضرات کے ہاتھوں میں تھی، دلوں میں نہیں تھی. مگر بس اتنی ہے. دنیا ان کی ان حضرات کے بات تھانوی لکھ رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں، لکھ تو نہیں. دنیا ان حضرات کے ہاتھوں میں تھی، دلوں میں نہیں تھی. جب نہ ملی تھی صبر کیا ہے، اور جب ملی تو شکر کیا ہے. ہم کو بہت جملہ پسند ہے، سنایا آج پہلی مرتبہ ہے. میں دلوں میں نہیں تھی. جب نہ ملی، دنیا نہ ملی تو صبر کیا. کہیں شکوہ نہیں سنے گا صحابہ کی. مکے میں میرا کہا تھا پریشانی تھی، لیکن کبھی آپ نے شکایت کیا ہو صحابہ نے. اور دنیا ان حضرات کے ہاتھوں میں تھی، دلوں میں نہ تھی. جب نہ ملی تھی صبر کیا، جب ملی شکر کیا. اللہ تعالیٰ نے ابتداء امر میں ان کو فاقے میں مبتلا فرمایا، یہاں تک کہ ان کے انوار کمال پہنچ گئے، اسرار پاک ہو گئے تو دنیا بھی دے دیا. مکے میں فاقے میں رکھا تاکہ دل میں انوار آ جائے توکل کے اللہ کے منہ. جب آگے لوگ دیتا ہے دنیا لوگ لو.
اللہ تعالیٰ نے ابتدائی امر میں ان کو فاقے میں مبتلا فرمایا، یہاں تک کہ ان کے انوار کمال کو انوار فاقے کی وجہ سے انوار حاصل ہوئے اور اسرار پاک ہو گئے، پھر ان کو دنیا دی، کیونکہ اگر پہلے میں ہی مل جاتی تو شاید ان پر اثر کر جاتی، ان کا قلب دنیا دار ہو جاتا اور اسرار پاک ہو گئے۔ چونکہ بات تمکین اور رسوخ یقین کی ملی، اس میں اس طرح تصرف کیا ہے جیسے امانت دار خزانچی تصرف کرتا ہے۔ میرا روپیہ ہے، امانتی ہے، لاکھوں کروڑ روپیہ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ مالک نہیں سمجھتا اپنے کو، سمجھتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ملازم ہیں، بینک کے ملازم ہیں، جہاں حکم ہوتا ہے وہی صرف کرتا ہے۔ اس اشارے کو پورا بجائے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، یعنی خرچ کرو اس چیز سے جس میں تم کو خلیفہ بنایا ہے، اصل نہیں ہو تم، اللہ نے تم کو خلیفہ بنایا ہے مال کا، اصل نہیں تم، اصل مال اللہ کا۔ ماتھانی تجمہ ہے، حاصل یہ کہ مالکانہ تصرف نہ کرتا تھا، تصرف کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سب سے حاصل یہ ہے کہ تھانی لکھ رہا ہے، حاصل یہ کہ مالکانہ تصرف نہ کرتے تھے بلکہ چاکرانہ تصرف کرتے تھے ملازم۔ اس مقام سے معلوم ہوا کہ اول امر میں جہاد کرنے سے روکا گیا، کیونکہ جہاد سے کیا ہوتا ہے؟ مال، تجارت سے بھی روکا گیا، مدینے میں نہیں، مکے میں، مکے میں جہاد نہیں ہوا ہے، مدینے میں ہوا جہاد، اور وہاں اس کی تجارت کی بنی تھی تاکہ دل ان کا مال کی محبت سے پاک ہو جائے۔ مجاہدے کا شہر کون ہے؟ مکہ ہے۔ حاصل یہ کہ مالکانہ تصرف نہ کرتے تھے بلکہ چاکرانہ تصرف کرتے تھے۔ اس میں معلوم ہوا کہ اول امر میں جہاد کرنے سے بلکہ تجارت کرنے سے بھی منع کیا ہے مکے میں، تاکہ ان کا دل پورا زاہد ہو جائے، پھر کرو کتنا تجارت کرتے ہوئے 1000 روپیہ سب کے پاس، مدینے والوں کے پاس ہوا۔ فاعفو واصفحوا حتی یأتی اللہ۔ وجہ یہ کہ اگر ابتدائی اسلام میں جہاد کی اجازت ہوتی تو شاید بعض نو مسلموں کو جو اجازت ملتی تو اپنا ذاتی بدلہ لینے لگتے اور خرابی نیت کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ حضرت علی جب کوئی ضرب لگاتے تھے، وار کرتے تھے تو اس کے ٹھنڈے ہونے تک ٹھہرے رہتے تھے، بھی دوسری ضرب لگا۔ بہرحال یہ ان لوگوں کو حکم تجارت کا نہیں ہوا مکے میں، مدینے میں، کیونکہ ابھی دل ان کے پاک نہیں ہوئے تھے۔ اگر تجارت کرتے مال زیادہ آتا تو دل میں قدرت پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک، بہت اچھا، تھوڑی ہے معائنات کتاب ہے، حضرت حاجی صاحب نے خود مکے میں کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دیتے تھے تو بہت لوگوں کو فائدہ پہنچتا، لکھا ہے۔ پھر حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا، ترجمہ بہت عمدہ کیا ہے۔ خود دیوبند کے سب سے بڑے ادیب انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی ہی کر سکتے تھے۔ بہرحال مختصر سی مجلس سے دعا کیجیے اللہ اس کا بھی نفع عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو صحیح طریق سمجھنے کی بھی توفیق برابر فرمائے۔ ربنا تقبل۔